سی بی میں چیئرمین صرف بورڈ پر یہ نہیں کر رہے تھے مگر پھر امپلیمنٹ بھی خود کر رہے تھے ایز چیف ایگزیکٹو. تو اس میں کانٹرڈکشنز آ جاتی ہیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے, بیڈ گورننس پریکٹسز آ سکتی ہیں اور چیکس اینڈ بیلنسز ختم ہو جاتے ہیں. سو اس کے لیے اٹ واز ویری امپورٹنٹ کہ ان دو رولز کو سپلٹ کیا جائے. تو اور ریویو آف کانسٹیٹیوشن پر کام ہو رہا ہے, مگر یہ بلڈنگ بلاکس آف پروفیشنل مینجمنٹ لانا اور ایک سی ای او ڈیزگنیٹ لانا یہ بہت ضروری تھا کہ اس کو ان چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے. تو اس وجہ سے پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ شروع میں جو ڈیزگنیٹڈ سی ای او ہوں گے وہ ایز مینیجنگ ڈائریکٹر جوائن کریں گے. سو ٹل یہ کانسٹیٹیوشنل چینجز نہیں آتی, الٹیمیٹ رسپانسبلٹی میری رہے گی ایز چیف ایگزیکٹو آفیسر ایز ویل. یہ پروسیس جب ہم نے شروع کیا تھا تو اس کے ایڈورٹیزمنٹس پبلش ہوئے تھے, میں بالکل انوالو نہیں تھا پرسنلی ان دی ارلی اسٹیجز, اور کوئی تقریباً 350 لوگوں نے اپلائی کیا تھا. اس کے لیے میں نے ایک کمیٹی اپوائنٹ کی تھی. 2 بورڈ ممبر تھے اور ایک ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ صاحب تھے جو HR اسپیشلسٹ ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ. ان 3 ممبران کی کمیٹی نے اپلیکیشنز ریویو کیے, ریلیونٹ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا, انیشل انٹرویوز کیے, فائنل انٹرویوز 9 لوگوں کے ساتھ کیے. پھر اس کے بعد 4 لوگوں کا نام مجھے بھیجا گیا, اور جو میرا پروسیس تھا کہ میں نے جو ہمارے 2 بورڈ ممبرز تھے اس کمیٹی پر ان کے ساتھ میں نے فائنل انٹرویوز کیے. تو ایک بڑا روبسٹ, ٹرانسپیرنٹ اور اوپن پروسیس ہم نے فالو کیا, جس کے ذریعے ہم لوگوں نے وسیم صاحب کو سلیکٹ کیا. ہمارے آبجیکٹیوز جو ہیں بورڈ کے اس پہ میں آؤں گا بعد میں, اور پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ وسیم صاحب کی ریلیونس کہاں آتی ہے اس میں. ان کا تھوڑا سا میں آپ کو تعارف کرا دوں. یہ پہلے پاکستانی برٹش بورن پاکستانی ہیں جنہوں نے کاؤنٹی میں کانٹریکٹ سائن کیا تھا ٹو پلے فرسٹ کلاس کرکٹ واریکشائر کے لیے. انہیں سسیکس کے لیے بھی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی ہے, ڈاربیشائر کے لیے بھی. تو ان کی کرکٹ کریڈینشلز میں کمی نہیں ہے. ان نے 6 سال میں نے 5 سینچریز کی تھیں, 19 50s کیے تھے, ہائی اسکور آف 181. تو تھوڑا بہت کھیلنا آتا ہے انہیں. آپ سب تو کرکٹ مجھ سے بہتر جانتے ہو. مجھے آپ کو یاد ہوگا کہ 1997 میں ایک پاکستان کا میچ ہو رہا تھا آسٹریلیا میں, 1 جنوری 1997 سڈنی میں. وہ میچ ون ڈے میچ تھا جو پاکستان جیتا تھا. اس کمرے میں کوئی ہے جس کو پتہ ہے کہ 12th مین کون تھا پاکستان ٹیم کا؟ جی, وسیم صاحب تھے. پاکستان ٹیم میں کچھ انجریز تھیں, کچھ انفٹ پلیئرس تھے, تو وسیم اکرم اور جو سینئر پلیئرس تھے انہیں ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ 12th مین ہوں. اور ہوا یہی میچ میں کہ وسیم نے بولنگ کی, اس کے بعد وہ فیلڈ سے واپس آ گئے اندر, اور وسیم خان کو جا کے فیلڈنگ کرنی پڑی. تو یہ ان اے وے سمجھ لیں کہ پاکستان کے لیے بھی کھیلے ہوئے ہیں. بٹ بیسک بات یہ ہے کہ ان کے کرکٹ کریڈینشلز میں کوئی شک نہیں ہے. یہ آسٹریلیا میں بھی کھیلے ہیں کرکٹ, نیوزی لینڈ میں بھی کرکٹ کھیلے ہیں. جب انہیں کرکٹ چھوڑی اس کے بعد یہ چلے گئے مینجمنٹ سائڈ پر, اور 2015 میں لیسٹرشائر کاؤنٹی کے یہ سی ای او بنے. اینڈ ہی از دا فرسٹ ساؤتھ ایشین, انڈیا یا پاکستان سے کہیں سے بھی, کہ جس نے ایک کاؤنٹی کو ہیڈ کیا ہے ایز اے چیف ایگزیکٹو. جب ان نے لیسٹرشائر جوائن کیا تھا تو ان کی بری حالت تھی, لاسز بنا رہے تھے, ان کے کرکٹ کا اچھا حال نہیں تھا. انہوں نے اس کو بالکل ٹرن اراؤنڈ کیا, ان لاسز کو پروفٹ میں کیا. لیسٹرشائر کی سٹینڈنگ بہت بہتر ہوئی ایز اے رزلٹ آف دس. تو لیڈرشپ ان کی جو ایکسپیرئنس ہے لیڈرشپ کا وہ بھی سیکنڈ ٹو نن ہے.
اس کے علاوہ وسیم نے کئی بڑے ہائی پروفائل پوزیشنز ہولڈ کیے انگلینڈ میں. یہ بیٹھتے تھے ایکوالٹی اینڈ ہیومن رائٹس کمیشن پر, اسپورٹس یو کے بورڈ پر بیٹھے ہیں, اور پرنس چارلز کا ٹرسٹ ہے, پرنسس ٹرسٹ آف کرکٹ گروپ, ان سب چیزوں میں یہ انوالو رہے ہیں. تو وہ سائڈ بھی ہے. اور جو ان کا سب سے جو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ریلیونٹ چیزیں تھیں, ایک تھا کہ یہ انوالوڈ تھے ان اے پروجیکٹ کالڈ چانس ٹو شائن. یہ لارڈ مرون کنگ نے شروع کیا تھا کہ اسکولس میں کرکٹ واپس لے جانے کے لیے, اور وسیم اس پروجیکٹ کے چیف ایگزیکٹو تھے. انہوں نے کوئی آئی تھنک 9000 اسکولس میں لے گئے تھے کرکٹ واپس, 9000 اسکولس میں کوئی کے ساتھ ان نے انگیج کیا تھا. ان نے کوئی 1 سے 2 ملین لڑکیوں کو انوالو کیا تھا کرکٹ میں. یہ ہمارا ون آف آپ جو گراس روٹ ڈیولپمنٹ کے لیے یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں جو یہ آلریڈی کر چکے ہیں. اس کے علاوہ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ 2018 میں اپنا جب وہ مینز ڈومیسٹک پلینگ پروگرام گروپ بنایا تھا, انہوں نے اس کے بھی چیئرمین وسیم تھے, جہاں سارا جو انگلش ڈومیسٹک کرکٹ ہے وہ ریسٹرکچر ہوگا 2020 میں. ان کی کمیٹی نے جتنے ریکمنڈیشنز دیے تھے وہ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے ایکسیپٹ کیے تھے. سو دو جو ہمارے امپورٹنٹ پروجیکٹس ہیں ٹیکنگ گراس روٹ کرکٹ کے اور ڈومیسٹک کرکٹ کو ریفارم کرنے کے لیے, ان دونوں پر اس کا ایکسپیرئنس ہے. آن ٹاپ آف دس ان کے پاس کمرشل ایکسپیرئنس ہے. یہ لیسٹرشر کو انہوں نے ٹرن اراؤنڈ کیا, اور یہ ان نے گریجویشن کی ہے فرام وارک یونیورسٹی بزنس اسکول. اٹس ون آف دا ٹاپ 5 بزنس اسکولز ان دا ورلڈ, وہاں کے گریجویٹ بھی ہیں. تو ان کے پاس کرکٹنگ ایکسپیرئنس ہے, کمرشل ایکسپیرئنس ہے, کرکٹ ڈیولپمنٹ ایکسپیرئنس ہے, اور بزنس ایکسپیرئنس ہے. یہ بہت کم کرکٹرز میں ہوتا ہے کہ اتنے باکسز ایک دم ٹک ہو جائیں. تو مجھے اس میں بالکل شک نہیں ہے کہ وسیم کے یہاں ہونے سے ہمیں بہت پی سی بی کو, پاکستان کرکٹ کو فائدہ ہوگا. وسیم کو انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے اپروچ کیا تھا جب اینڈرو اسٹراؤس نے ریزائن کیا تھا. ان کے کوئی پرسنل ریزنز سے ان نے ریزائن کیا, اور یہ وسیم شارٹ لسٹ ہوئے تھے انٹرویوز کے لیے وہاں. جب یہ پی سی بی کی پوزیشن کی اوپننگ آئی تو اس کو چھوڑ کے یہ پاکستان آنے کے لیے تیار تھے. تو اس سے بڑی انڈورسمنٹ کیا ہو سکتی ہے پاکستان کرکٹ کی کہ یہ پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک اپرچونٹی, جہاں جو ہم ان کو تنخواہ دے رہے ہیں اس سے بہت زیادہ ان کو وہاں پیسے ملتے, مگر یہ ان کی کمٹمنٹ ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کرکٹ کے لیے. جو وسیم نے انگلینڈ میں کام کیے ہیں وہ آفیشلی ریکگنائزڈ ہیں. ان کو MBE ملا ہے وچ از دا موسٹ ایکسلنٹ آرڈر آف برٹن, اور یہ کوئین دیتی ہے, رائل فیملی سے ملتا ہے. یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. سو ان کی کریڈیبلٹی پر کوئی شک نہیں ہے, ان کی پرفارمنس پر کوئی شک نہیں ہے. جو ان کا چیلنج ہے کہ پاکستان کے انوائرمنٹ میں, ہمارے ماحول میں ایڈجسٹ ہونا اور پاکستان کرکٹ کو آگے لے کے جانا. اچھی خوشی کی بات یہ ہے کہ وسیم بھی پاکستان کے ساتھ تھرو آؤٹ ان ٹچ رہے ہیں. ان کی یہ خود ان کی اوریجنز بھمبر سے ہیں, ان کی وائف کی فیملی لاہور سے ہے, تو ان کے کافی اسٹرانگ بانڈز ہیں پاکستان کے ساتھ. اوور ٹو یو. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلے میں تو احسان مانی صاحب و بورڈ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن نے مجھے قابل سمجھا اس رول کے لیے. احسان صاحب نے کہا مجھے انگلینڈ میں بھی اپرچونیٹی مل رہی تھی آگے جانے کی, اور سیلری بھی اور مل رہی تھی مجھے, لیکن یہ اپرچونیٹی پاکستان آنے کا اور پاکستان کو کنٹریبیوٹ کرنے کا, آگے اس کی سپورٹ کرنے کے, کرکٹ کو سپورٹ کرنا بہت میرے لیے پیشن تھا. جب پاکستان انگلینڈ میں کھیلتے تھے میں پاکستان سپورٹر ہمیشہ رہا, اور جب چیمپئنز ٹرافی بھی جیتے تھے پچھلے سال, میں وہاں سٹینڈ میں بیٹھا تھا پاکستان کو سپورٹ کرنا. تو میں پاکستان سپورٹر ہمیشہ رہا ہوں. سو میری لوئلٹی جو ہے یہاں ہے.
یہ کمفرٹیبلٹی مجھے چاہیے تھی, سیکورٹی چاہیے تھی, I would have stayed in England. میرے لیے یہ اپرچونٹی ہے, احسان مانی صاحب کا ویژن ویری کلیئر ہے, وہ ڈومیسٹک کرکٹ کا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس اچھی نہیں ہے ایٹ انٹرنیشنل لیول, پرٹیکلی ٹیسٹ لیول, لیکن وہ اصلی وہ جو پرابلم ہے ہماری گراس روٹس میں ہے, وہ سسٹم میں ہے. And the system has been built up over many, many years, and you don't break a system down overnight. So our job, اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سسٹم کو دیکھیں, اسکولس کرکٹ میں ڈیولپ کریں, ڈسٹرکٹ کرکٹ ڈیولپ کریں, اور ہمارا ڈومیسٹک اسٹرکچر کو تگڑا بنائیں. اور یہ ہمارا گول ہے. ہم اسٹیک ہولڈر سے کنسلٹ بھی کریں گے, اور ہم پوری کوشش کریں گے یہ اسٹرینتھنگ کرنے کی. میں جانتا ہوں یہ ایزی کام نہیں ہے, چیلنج بھی ہو گئے. میں جانتا ہوں ڈپارٹمنٹس اور ریجنس وہ ایبسلیٹلی امبیڈڈ ود ان دا اسٹرکچر آف ڈومیسٹک کرکٹ, لیکن یہ سسٹم اسٹرانگ نہیں ہے. اینڈ وی نو دیٹ بیکاز جو رزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں, انکنسسٹنسی دیکھ رہے ہیں, کوئی سسٹینیبلٹی نہیں ہے ہماری سکسیس میں انٹرنیشنل لیول. تو ہم شارٹ ٹرم کے لیے کوئی سلوشن تو نہیں دیکھ رہے, ہم لانگ ٹرم کے لیے دیکھ رہے ہیں. سسٹینیبلٹی ہم کریں گے, ہم ٹائم لگا کر, اور ہم فوکس کر کے, اور ہم پورے ٹائم لگا کر یہ ہم چینجز بنائیں گے. سو for me working for the PCB is a privilege, and it shouldn't be an entitlement. And I think that for me coming here, I'm hopefully proving to everybody that I'm coming here for the right reasons. صحیح ہے میرا انیشل کانٹریکٹ 3 سال کا, لیکن میں اپنے لانگ ٹرم میں دیکھتا ہوں ہم یہاں پاکستان میں, میری فیملی بھی آ رہی ہے, ہم یہاں بیس ہو گئے, اور ہم کمٹمنٹ ہم دے رہے ہیں پاکستان کو. سو دس isn't for me to rise up the ladder and go back to England for bigger jobs. If I wanted to do that, it was already happening for me. So I'm here to commit to this. پورے میں فوکس کروں گا, پوری انرجی میں I will put full energy into making this happen and supporting Ihsan Saab and the board to move the PCB forward. Thank you, gentlemen. We'll open the floor. Ijaz. وسیم صاحب, ویلکم ٹو پاکستان. اور بڑی اچھی بات ہے آپ پاکستان اب اپنی فیملی کو بھی شفٹ کر رہے ہیں. میرا مختصر سا سوال ہے کہ جو پاکستان کا ڈومیسٹک سسٹم بنا ہوا ہے اس وقت, آپ کیونکہ ایک بڑی لمبی پروفائل بھی رکھتے ہیں, جب آپ ڈپارٹمنٹ کو بند کر دیں گے اس کے بعد آپ لوگ ریجنس کی طرف چلے جائیں گے, تو ہمارا میڈیا, ہمارے سابق کرکٹرز جو آلریڈی مانی صاحب کے اوپر آپ پہ تنقید بھی کر رہے ہیں, یہاں تک کہ آپ کی ٹی وی کے اوپر سیلریز بھی بولی جا رہی ہیں جو کہ ان پروفیشنل ہے, تو جو لڑکے 4-5 ہزار جاب لیس ہوں گے ڈپارٹمنٹ بند ہونے کے بعد, ان کے لیے کیا آپ کا پلان ہے؟ یا آپ لوگ صرف فی الحال بیٹنگ اور بالنگ ٹھیک کرنے جائیں گے, یا لڑکوں کے روزگار کو بھی دیکھیں گے؟ دیکھیے میں اس پہ جواب دیتا ہوں. میں پہلے دن سے میں نے کہا تھا کہ ڈومیسٹک کرکٹ کو ریفارم کرنا ضروری ہے. کوانٹٹی آف کرکٹ بہت ہے پاکستان میں,